अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأصدق الحديث رسول الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. तमाम तारीफ़ात, तस्बीहात, तहलीलात, तमजीदात अल्लाह तआला हाकिमीन रब्बिल जलाल वल इकराम के लिए खास और मुख्तस है। दरूद व सलाम पैगंबर दो जहान, पैगंबर रहमत सरवर कौनैन, सय्यदुस सकलैन, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सामीन किराम, आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल करने वाले कौन लोग होंगे। ये तो सबको मालूम है कि ये इंसान की फितरत है। दुनिया में इंसान अपने फायदे के लिए, अपना फायदा सोचने के लिए किसी न किसी से अपना ताल्लुक जोड़ता है। कोई बड़े अमीर से जोड़ता है, कोई बड़े डॉक्टर से, कोई इंजीनियर से, कोई किसी बड़े आलिम से, कोई किसी फकीह से, किसी न किसी शोबे में हर इंसान चाहता है कि मेरा ताल्लुक होना चाहिए। और ये सिर्फ इंसान अपने दुनियावी फायदे के लिए सोचता है और आखिरत के फायदे के लिए नहीं सोचता। जबकि इंसान को दोनों फायदे सोचने चाहिए। दुनिया का फायदा भी सोचना चाहिए
اور آخرت کا فائدہ بھی سوچنا چاہیے۔ دنیا میں تو فائدہ ملے گا اور وہ ایک وقت تک کے لیے فائدہ ملے گا، جب وقت گزر جائے گا، کام ہو جائے گا تو وہ فائدہ حاصل ہو جائے گا، اس کے بعد وہ تعلق جو ہے ختم ہو جائے گا۔ تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط تعلق جوڑنا چاہیے تاکہ دنیا میں بھی ہمارا فائدہ حاصل ہو اور آخرت میں بھی ہمارا فائدہ حاصل ہو۔ ہم ان اعمال کا تذکرہ کرتے ہیں جن اعمال کے کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، اللہ کے حکم کو بجا لاتا ہے، امر بالمعروف کرتا ہے اور نہی عن المنکر سے اجتناب کرتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اپنی منمانی نہیں کرتا، اپنی ساری زندگی قرآن اور سنت کے مطابق گزارتا ہے، وہ شخص کامیاب اور کامران ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ایسا شخص جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کر لے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کا ملاکمین فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو انبیاء کی صف میں کھڑے ہوں گے، نبیوں کی صف میں ہوں گے، صلحاء نیک لوگوں کی صف میں ہوگا، شہداء کی صف میں کھڑا ہوگا، صالحین کی صف میں کھڑا ہوگا، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا۔ اور مسلمان کا معنی یہ ہے کہ جب ایک مسلمان اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے تو پھر اپنی مرضی نہیں کر سکتا، نہ دنیا میں اپنی مرضی کر سکتا ہے اور نہ دین میں اپنی مرضی کر سکتا ہے، پھر ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارنا ہوگی۔ جس طرح عربی میں ایک لفظ مسلم ہے، مسلم عربی زبان میں اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی نکیل، جس کی مہار کسی آدمی کے ہاتھ میں ہو اور وہ جب چاہے اونٹ کو بٹھا دے، جب چاہے کھڑا کر دے، جب چاہے باہر باندھ لے، جب چاہے سردی میں لے جائے، گرمی میں لے جائے، اور جب چاہے اسے چارہ کم ڈالے اور جب چاہے اس سے کام زیادہ لے، اور وہ اونٹ جو ہے نہ بیٹھنا چاہے تب بھی وہ آدمی اسے بٹھا لے گا، اور اونٹ جو ہے نہ اٹھنا چاہے آدمی پھر بھی اٹھا لے گا، اس کی مرضی نہیں چلے گی، آدمی کی چلے گی۔ اگر انسان کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اپنے آپ کو مسلم کہلاتا ہے، تو پھر انسان کی اپنی کوئی مرضی نہیں چلے گی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی چلے گی۔ اٹھے گا تب بھی دین کی مرضی سے، اطاعت الہی میں اور اطاعت رسول میں بیدار ہوگا، تب بھی دعا پڑھے گا، بیت الخلاء میں جائے گا پھر بھی دعا پڑھے گا، کھانا کھائے گا اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اطاعت الہی کی مرضی سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے دعا پڑھے گا۔ اسی طرح کھانا کھا لے گا، کھانے کے بعد بھی دعا پڑھے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنے، بیٹھنے، سونے، جاگنے کے سارے آداب بتلا دیے ہیں۔ دائیں ہاتھ سے کھانا کھائے گا، اگر دائیں ہاتھ سے چھوڑ کر بائیں ہاتھ سے کھانا کھائے گا تو مسلم کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اگر اپنی من مانی کرے گا، اپنی مرضی کرے گا تو وہ مسلم کہلانے کا حقدار نہیں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب کبھی حاصل نہیں ہوگا۔
اور اطاعت یہی ہے کہ اپنی منمانی چھوڑ کے صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، تب بندہ کامیاب بھی ہے اور کامران بھی ہے۔ اگر اللہ نے کسی چیز کو حرام قرار دے دیا ہے تو اسے حرام تصور کرے گا، اگر اللہ نے کسی چیز کو حلال قرار دے دیا ہے تو اسے حلال ہی سمجھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک انسان کسی اچھی مجلس میں بیٹھتا ہے اور ایک انسان بری مجلس میں بیٹھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مثال بیان کرتے ہیں کہ اچھی مجلس کی مثال یہ ہے کہ انسان کسی خوشبو والی دکان پہ جاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے اور وہاں سے اسے خوشبو محسوس ہوتی ہے، یا تو وہ خرید لیتا ہے، اگر خریدتا نہیں ہے تو دکاندار اسے تحفے بھی دے دے گا، اگر خریدتا بھی نہیں ہے تحفے بھی نہیں ملے گی، جب تک بیٹھا ہے خوشبو تو محسوس کرتا رہے گا۔ یہی اچھی مجلس کی مثال ہے، علماء کے ساتھ بیٹھے گا، صلحاء کے ساتھ بیٹھے گا، بری عادات سے بچے گا، گناہوں سے بچے گا، بدعات سے بچے گا، شرک سے بچے گا، اچھی باتیں سنے گا، قرآن سنے گا، حدیث سنے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا۔ اگر اطاعت نہیں کرے گا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کبھی نہیں ہوگا۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا۔ اب اندازہ لگائیے، ایک شخص اطاعت کرتا ہے، اپنی زندگی دین کے مطابق گزارتا ہے، اور ایک شخص اپنی ساری زندگی معصیت اور نافرمانی میں گزارتا ہے، تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ کبھی سوچا کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، ان کا شمار کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ پھر ان کا شمار نبی کے ساتھ نہیں ہوگا، صلحاء کے ساتھ نہیں ہوگا، شہداء کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو بڑے پکے کافر ہوں گے، اللہ کی ذات کے منکر ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر ہوں گے، بڑے پکے بے ایمان اور کافر ہوں گے۔ فرعون کے ساتھ ان کا شمار ہوگا، قارون کے ساتھ ان کا شمار ہوگا، حامان کے ساتھ ان کا شمار ہوگا، شداد کے ساتھ ان کا شمار ہوگا، ابلیس لعین کے ساتھ ان کا شمار ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، تقوی والا ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، دل میں خوف خدا ہوگا۔ ایسا شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ اور ساتھ کس چیز کا ہوگا؟ حوض کوثر کا ساتھ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اس وقت ساتھ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے سائے میں کھڑے ہوں گے، اس وقت ساتھ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی طرف بڑھتے جا رہے ہوں گے، اور اس وقت جنت میں جانے والا آپ کے ساتھ ہوگا۔ ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ متقین شخص، تقوی والا شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، قرب حاصل ہوگا۔ اور تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا معنی ہے اپنے آپ کو بچانا اور اپنے دوست احباب کو بچانا، اپنے اعزا و اقارب کو، گھر والوں کو، اہل عیال کو، رشتہ داروں کو بچانا۔ کس چیز سے بچانا ہے؟ تقوی کا سب سے جو زیادہ معنی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، چھوٹے گناہ جو ہیں وہ بھی چھوڑ دے،
خلص الذنوب صغیرہا و کبیرہا، چھوٹے گناہ چھوڑ دے، یہ تقوی ہے، بڑے گناہ چھوڑ دے، یہ بھی تقوی ہے، حرام کو چھوڑ دے، یہ بھی تقوی ہے، حلال کی طرف آ جائے اور حلال کھانا، یہ بھی تقوی ہے، گناہوں سے بالکل باز آ جانا، سود سے باز آ جانا، سود کو چھوڑ دینا، شراب نوشی کو چھوڑ دینا، سگریٹ نوشی کو چھوڑ دینا، نشہ آور چیزوں کو چھوڑ دینا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دینا، اللہ کی حدود کو پامال کرنا چھوڑ دینا، قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا، دین میں شامل ہو جانا، یہ بھی ایک تقوی ہے۔ فرمایا متقین جو ہیں، تقوی اختیار کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، اور سب سے بڑا تقوی یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچ کے، معصیت اور نافرمانیوں سے بچ کے، اللہ کی عبادت کر کے، اطاعت کر کے، فرما برداری کر کے، اللہ کے غیظ و غضب سے، غصے سے بچ جائے، یہ سب سے بڑا تقوی ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کے تقوی یہ ہے کہ انسان آخرت میں عذاب علیم سے بچ جائے، عذاب عظیم سے بچ جائے، عذاب جہنم سے بچ جائے، جہنم کے عذاب سے بچ جائے، قبر کے عذاب سے بچ جائے، محشر کی سختیوں سے بچ جائے اور جنت میں حاصل ہو جائے، سب سے بڑا تقوی یہ ہے۔ اور تقوی اختیار کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے وَإِنَّ إِلَى النَّاسِ بِهَا الْمُتَّقُونَ مِنْ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا، تقوی اختیار کرنے والے جہاں بھی ہوں اور جہاں سے مرضی آ جائے، ان کا رنگ کالا ہو، گورا ہو، جو مرضی ہو، لیکن اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، رنگ کالا تھا، گورا نہیں تھا، لیکن کیا تھا؟ تقوی تھا، ہر وقت اللہ سے ڈرتے تھے اور چلتے زمین پہ تھے، اور قدموں کی آہٹ کی آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں سنتے تھے۔ یہ کیا تھا؟ تقوی تھا۔ سلیمان فارسی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی محنتوں کے ساتھ ایمان لے کے آئے اور کتنی تحقیق کرتے رہے۔ ایک پادری کے پاس گئے، اس سے تحقیق کی، دوسرے کے پاس گئے، تیسرے کے پاس گئے، اسی طرح پادریوں کے پاس جاتے رہے، تحقیق کرتے رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب آنے والے ہیں اور ان کی علامات کیا ہیں، نشانیاں کیا ہیں۔ جب بتا دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کر چکے ہیں، آتے ہیں مہر نبوت کو دیکھتے ہیں، کھجوریں چند لے کے آتے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ کے لیے ہیں، صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تو صدقہ کھاتا ہی نہیں ہوں۔ پہچان گئے کہ واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ہے تقوی۔ فرمایا جہاں سے بھی ہوں، جس جگہ سے بھی ہوں، جس طرح کے بھی ہوں، صرف اللہ سے ڈرنے والے ہوں، تقوی اختیار کرنے والے ہوں، متقین ہوں، پرہیزگار ہوں، گناہوں سے بچنے والے ہوں، شرک و بدعات سے بچنے والے ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ آگے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون ولکن اکثرهم لا يعلمون، اصل میں تو متقین لوگ وہ ہیں، پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے قریب ہیں۔ اور اللہ کے قریب کون ہیں؟ جو ہر وقت نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ سب سے متقی جسے میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں سب سے متقی اور اللہ کا ولی شخص وہ ہے جو ہر وقت مسجد میں رہتا ہے، ہر وقت مسجد میں رہتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، 5 وقت کی اذان دیتا ہے، مساجد کی صفائی ستھرائی کا خیال کرتا ہے، مساجد کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ سب سے بڑا اللہ کا ولی وہ ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ جو درباروں پہ پھر رہے ہیں، درباروں پہ سجدے کر رہے ہیں اور درباروں پہ گرے ہوئے ہیں، لوگوں کو کھینچ رہے ہیں، لوگوں کی عزتیں پامال کر رہے ہیں، لوگوں کا مال لوٹ رہے ہیں، اور ان کے چہرے پر اتنی میل کچیل ہے وہ بول بھی صحیح نہیں سکتے، وہ کلمہ تک نہیں سنا سکتے، اور وہاں پہ
روڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے، حتیٰ کہ کسی کے بدن کے اوپر کپڑے بھی نہیں ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ یہ کہاں پہنچی ہوئی سرکار ہے، کہاں اللہ کے ولی ہیں جن کو کلمہ تک نہیں آتا؟ ہاں، جو نیک لوگ تھے، بزرگ تھے، ان کا ادب ہے، احترام ہے، ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ وقت گزار کے چلے گئے۔ یہ نہیں کہہ کے گئے کہ ہم قبر میں ہوں گے اور آ کے ہم سے حاجت مانگنا، وہ نہیں کہہ کے گئے۔ ہم خود بھاگتے ہیں شرک کی طرف، قبروں کی طرف جھکنا، قبروں کو سجدہ کرنا، یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ انسان کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے، لیکن شرک اللہ کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ آج بھی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرے گھر والے ہیں، میرے گھر والوں کو کوئی بھی کچھ نہ کہے، انسان برداشت بھی نہیں کرتا کہ انسان کی بیوی بچوں پر کوئی انگلی اٹھائے، انسان برداشت نہیں کرتا، تو اسی طرح اللہ کو الحاکمین بھی برداشت نہیں کرتے کہ اللہ کی وحدانیت کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے۔ فرمایا متقی شخص، اللہ کے ولی شخص، اللہ کے دوست، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ اور روزہ رکھنا یہ بھی تقوی میں شامل ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ انسان تقوی اختیار کر لے، متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ دیکھتے ہیں نا رمضان المبارک میں انسان کے پاس کتنا تقوی ہوتا ہے، روزہ نہیں چھوڑتا، بیمار ہو جائے، سفر میں ہو، حضر میں ہو، حالانکہ انسان کے پاس طاقت اور ہمت نہ ہو، بوڑھا ہو جائے، علیل اور مریض ہو جائے، پھر بھی روزہ نہیں چھوڑتا۔ ایمان پختہ ہوتا ہے اس وقت، کہتا ہے روزہ نہیں چھوڑنا، اس کا اجر اور ثواب بڑا ہے۔ یہ ہوتا ہے تقویٰ۔ اور روزہ رکھے ہوتا ہے، کھانا بھی سامنے ہے، پینا بھی سامنے ہے، گناہ بھی سامنے ہے، زنا بھی سامنے ہے، ہر چیز سامنے ہے، لیکن بچا رہتا ہے۔ کیوں؟ کہ تقویٰ اختیار کرنا ہے، اللہ سے انعامات حاصل کرنے ہیں۔ اور صرف ایک ماہ تقویٰ اختیار نہیں کرنا، بلکہ رمضان یہ پیغام دے کے جاتا ہے کہ جس طرح رمضان میں اللہ سے ڈرنا ہے، پورے 11 مہینے اسی طرح حرام سے بچنا ہے، سود سے بچنا ہے، شراب نوشی سے بچنا ہے، نشہ آور چیزوں سے بچنا ہے، حرام سے بچنا ہے، ہر چیز سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، زنا سے بچنا ہے۔ یہ تقویٰ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے نا، کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے۔ فرمایا کس چیز کی اجازت چاہتے ہو؟ فرمایا اے اللہ کے رسول میرا دل کرتا ہے، خواہشات بڑھ گئی ہیں، مجھے زنا کرنے کی، گناہ کرنے کی اجازت دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، زنا کی اجازت چاہتا ہے، گناہ کرنے کی اجازت چاہتا ہے، جبکہ شریعت میں اجازت ہے ہی نہیں۔ کہا اللہ کے رسول خواہشات بہت زیادہ ہے، دل چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا اسے، واعظ کیا، نصیحت کی اچھے انداز سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ بتا، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہا اللہ کے رسول میں تو نہیں چاہتا۔ فرمایا کیا تو چاہتا ہے تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہا نہیں چاہتا۔ فرمایا تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے چاہتا ہے؟ کہا اللہ کے رسول نہیں چاہتا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تو نہیں چاہتا کہ تیری بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، تیری بیوی کے ساتھ، تیری ماں کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، تو نہیں چاہتا، تو کوئی بھی نہیں چاہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا، دھکا دیا، اور پھر اس کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اے اللہ اس شخص کو گناہوں سے بچا دے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس شخص کو دیکھا، اس شخص سے بڑھ کر کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں وہ شخص پھر رہا ہوتا ہے جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ کیسے پھر رہا ہے؟ نگاہیں نیچی ہیں، نیچے نگاہ رکھے،
پھر رہا ہے، مجال ہے کہ اس کے بعد نگاہ اوپر اٹھا کے دیکھے۔ یہ ہے دعا کا اثر، یہ ہے واعظ اور نصیحت کا اثر، اور یہ ہے اصل تقویٰ۔ انسان تقویٰ اختیار کر لے اور متقی بن جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن قرب حاصل ہوگا جنت میں۔ اور تیسرا وہ شخص جس کا اخلاق اچھا ہو، اخلاق حسنہ ہو، حسن اخلاق سے پیش آتا ہو، لوگوں سے اچھا میل جول رکھتا ہو، خندہ پیشانی سے ملتا ہو، مسکرا کے ملتا ہو، چہرے پر مسکراہٹ ہو، دشمن بھی آ جائے اس کا بھی استقبال کرنے والا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی آتا، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استقبال کرتے، اس کا ادب کرتے، اس کا احترام کرتے۔ اور یہ امت کے لیے پیغام تھا کہ جس طرح میں لوگوں کا ادب کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، تو میری امت بھی میرے طریقے پہ چلتے ہوئے لوگوں کا ادب کرے، احترام کرے، بڑوں کا احترام کرے، بوڑھوں کا احترام کرے، چھوٹوں پر شفقت کرے، رحم کرے۔ اور اخلاق حسنہ والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ فرمایا ان اقربکم منی منزلا یوم القیامت احسنکم اخلاقا فی الدنیا۔ قیامت کے دن میرے قریب وہ شخص ہوگا جس کا مقام بھی ہوگا، مرتبہ بھی ہوگا، اس کی پہچان بھی ہوگی، اس کی عزت بھی ہوگی، اس کا احترام بھی ہوگا، اس کا ادب بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ وقولوا للناس حسنا، جب کسی سے بات کرنی ہے اچھے طریقے سے بات کرنی ہے، اچھے انداز سے بات کرنی ہے، کسی سے سختی سے پیش نہیں آنا، کسی کے اوپر سختی نہیں کرنی بلکہ نرمی کرنی ہے۔ وقولوا للناس حسنا، اور فرمایا انا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے آپ کو مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ وجعلناکم شعوبا، اور ہم نے آپ کے قبیلے بنائے، خاندان بنائے۔ کیوں بنائے؟ لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ تعارف ہو جائے، پہچان ہو جائے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت کس کی ہے، اللہ کے ہاں مقام کس کا ہے، اللہ کے ہاں پہچان کس کی ہے؟ ان لوگوں کی ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جن کا اخلاق اچھا ہے۔ اگر اخلاق میرا اچھا ہے، آپ کا اچھا ہے، تو پھر ہماری نیکیاں قابل قبول ہیں۔ اگر ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، اخلاق اچھا نہیں ہے، روزے دار ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، رویہ اچھا نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، ہر سال جا کے عمرہ بھی کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، گھر میں بیٹیاں پردہ دار ہیں، نمازی ہیں، لیکن زبان کنٹرول میں نہیں ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، لوگوں کی زمین پہ قبضے کرتا ہے، تو پھر اس کے نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ صدقہ و خیرات کا، پھر کسی چیز کا فائدہ نہیں ہے۔ نماز پڑھے گا، اخلاق اچھا نہیں ہے، نمازیں ضائع ہو جائے گی، اخلاق اچھا نہیں ہے، روزے ضائع ہو جائیں گے، اخلاق اچھا نہیں ہے، قرآن پڑھے گا، قرآن کی تلاوتیں کرے گا، سب کچھ ضائع ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا وقولوا للناس حسنا۔ اسی طرح چوتھا شخص وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا، فرمایا وہ شخص جو 2 بچیوں کی کفالت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وهو وضم اصابعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص 2 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، ان کو اچھا ادب سکھاتا ہے، اچھی تعلیم دیتا ہے، قرآن و سنت کے مطابق تعلیم دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کی بچیاں بلوغت کو پہنچ جاتی ہیں، جوان ہو جاتی ہیں، پھر اچھا رشتہ تلاش کرتا ہے۔ اچھے رشتے سے مراد اچھا بندہ، حسن اخلاق والا، عالم دین، جس کی شریعت کے ساتھ، دین کے ساتھ
کچھ نہ کچھ تعلق ہو، ایسا بندہ تلاش کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں سب سے پہلے دین کو ترجیح دی ہے۔ کیوں؟ فرمایا اگر مال کو ترجیح دو گے، حسن کو ترجیح دو گے، قبائل کو ترجیح دو گے، ہو سکتا ہے وقت آنے پر پیسہ بھی ختم ہو جائے، کوئی آفت آ جائے، پیسہ بھی ختم ہو جائے، یہ مال دولت ختم ہو جائے، رنگت ختم ہو جائے، قبائل ختم ہو جائے، لیکن دین ختم نہیں ہوگا۔ جب دین کو اختیار کرو گے، ہو سکتا ہے دین کی وجہ سے اللہ کا الحاکمین سب کچھ دے دے، دین کی وجہ سے اللہ حسن بھی دے دے گا، جمال بھی دے دے گا، مال بھی دے دے گا، دولت بھی دے دے گے، فراوانیاں ہوں گی اور اچھی عزت بھی ہوگی، شہرت بھی ہوگی دنیا میں۔ اس لیے فرمایا جو شخص 2 بیٹیوں کی اچھی تربیت کرتا ہے، اچھا گھر تلاش کرتا ہے، ان کی شادی کرتا ہے، ادب احترام سکھاتا ہے، قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے من کان لہ 3 بنات او 3 اخوات، اگر کسی کی 2 بہنیں ہیں یا 2 بیٹیاں ہیں یا 3 بہنیں ہیں یا 3 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیوں کی 2 بہنوں کی کفالت کرتا ہے، ان کو ادب احترام سکھاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَهُ الْجَنَّةُ، ایسے شخص کے لیے جنت ہے۔ اور 5واں وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم فی الجنہ ہاکذا وقال اصبعیہ السباب والوسطی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 انگلیاں کھڑی کی، 2 انگلیاں کھڑی کر کے اشارہ کر کے بتلایا کہ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے وہ کل قیامت کے دن میرے اس طرح ساتھ ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، ان میں فاصلہ نہیں۔ یتیم کی کفالت کرنے والا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے فرمایا ارحم الیتیم وامسح رأسہ، جو شخص یتیم پر رحم کرتا ہے اس کے سر کے اوپر شفقت کا، رحمت کا ہاتھ پھیرتا ہے، وَأَطْعَمَهُ مِنْ طَعَامِكَ، اور اپنے کھانوں میں سے کھانا کھلاتا ہے۔ فرمایا یلین قلبک وتدرک حاجت، فرمایا اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں، یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا، اس کو اپنے سے گلے سے کھلانے والا۔ فرمایا ایک تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، دوسرا فرمایا اس کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے، ہر حاجت۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، کسی کے پاس یتیم بچے ہوں، ہم چاہتے ہیں اس کی دکان پر ہمارا قبضہ ہو، اس کی زمین کے اوپر ہمارا قبضہ ہونا چاہیے، اس کے بینک بیلنس پر ہمارا قبضہ ہونا چاہیے، اس کی جائیداد پر ہمارا قبضہ ہونا چاہیے، اور اس کے گھر پہ ہمارا قبضہ ہونا چاہیے، اور وہ جو یتیم ہے در بدر پھرتا رہے، جو مرضی ہوتا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی کی زمین پہ قبضہ کرے گا، چاہے وہ یتیم ہے، مسکین ہے، غریب ہے، امیر ہے، قیامت کے دن آئے گا اللہ کا الحاکمین 7 زمینوں کا ہار بنا کے، توپ بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔ فرمایا کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا۔ اسی طرح 5واں شخص جو رات کو قیام کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، رمضان میں تراویح پڑھتا ہے، عام دنوں میں قیام اللیل کرتا ہے، وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اسے حاصل ہوگا۔ قیام اللیل کرنے والا، جو شخص قیام اللیل 11 رکھتے ہیں، رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی، جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص نماز عشاء پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور سو جاتا ہے، اللہ اس کو نصف رات کے قیام کا ثواب عطا کرتا ہے، اگرچہ قیام نہیں کرتا۔ اور جو شخص نماز عشاء بھی پڑھتا ہے اور نماز فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ کا الحاکمین پوری رات کے قیام کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں قیام اللیل کرتے ہیں، اور میں تو کہتا ہوں کہ قیام اللیل تو دور کی بات ہے، ہم تو نماز بھی نہیں پڑھتے، بے نماز ہیں۔
نماز تو دور کی بات ہے، 8ویں دن جمعہ آتا ہے، مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ عالم دین ممبر پہ کھڑا رہے، گھنٹہ تقریر کرتا رہے، ہم نے کب پہنچنا ہے؟ جب دیکھیں گے 5 منٹ رہ گئے، 10 منٹ رہ گئے، پھر مسجد میں پہنچیں گے۔ تو ایسا کرنے والا شخص ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص پہلے آتا ہے اللہ اس کو اونٹ کی قربانی کا صدقہ کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے، ممبر کے ساتھ بیٹھتا ہے، امام صاحب کے ساتھ بیٹھتا ہے، اللہ اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، قربانی کرنے کا، گائے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ پھر مینڈے بکرے کا ثواب، پھر اسی طرح درجہ بدرجہ نیچے ہوتے ہیں، مرغی کا ثواب، پھر انڈے کا ثواب ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، پھر آخر میں آنے والا شخص ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ پہلا خطبہ بھی ختم ہو گیا، دوسرا بھی ختم ہو گیا، اور تکبیر تحریمہ شروع ہوتی ہے، پھر آ کے ملتے ہیں۔ تو پھر ایسا شخص جمعہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے حکم ہے پھر وہ ظہر کی نماز پڑھ لے، بہتر ہے۔ اور کچھ کیا کرتے ہیں، ایک رکعت بھی گزر گئی ہے، دوسری رکعت میں ملیں گے، اور کچھ تو ایسے ہیں کہ دونوں رکعتیں گزرنے والی ہیں، سلام پھرنے والے بھاگ کے دوڑے آ کے بیٹھ گئے، تو ایسے شخص جو ہے اس کی نماز بھی نہیں ہوگی، جمعہ بھی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے ظہر کی نماز 4 رکعتیں پڑھنے کا پھر حکم ہے۔ اور جو شخص قیام اللیل کرتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قیام کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول وقت میں بھی کیا، درمیانی رات میں بھی کیا، اور رات کے آخری پہر میں بھی کیا، اور انسان جب چاہے، جب عشاء کا وقت ختم ہو جائے، اور نماز عشاء کا وقت نصف رات تک ہوتا ہے، نصف رات کے بعد جب بھی انسان بیدار ہو 2 رکعتیں چاہے پڑھ لے، 4 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، 8 پڑھ لے، جتنی چاہے پڑھ لے۔ اور جو شخص نیت کر کے سوتا ہے اسے بھی ثواب ملتا ہے، اور جو شخص وضو کی حالت میں سوتا ہے، وضو کر کے سوتا ہے، اسے بھی قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو شخص رات کو بھی رہ گیا، نیت بھی کی، اٹھ بھی نہ سکا، بیدار بھی نہ ہو سکا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز چاشت پڑھا کرتے تھے 8 رکعت، اور اس وقت نماز چاشت پڑھ لے، اور 3 وتر جو رہ گئے اس وقت پڑھ لے، اللہ کا ملاقمین اس وقت بھی قیام اللیل کا ثواب ادا کر دیں گے۔ قیام اللیل کرنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی رسول ہیں ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا ہے، وضو کے لیے پانی لاتا ہے، رات کو سردی میں اٹھتا ہے، گرمی میں اٹھتا ہے، ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے کہنے لگے، ربیعہ آج سوال تو کرو، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کیا مانگا؟ ہم ہوتے کیا مانگتے؟ دنیا مل جائے، رزق مل جائے، بینک بیلنس مل جائے، کوٹھی بنگلہ مل جائے۔ تو صحابی رسول کی چاہت دیکھی کیا مانگ رہا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، دنیا میں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا دیدار کرتے ہیں، جب آپ جنت میں چلے جائیں گے ہم آپ کا دیدار کیسے کریں گے؟ ہم آج مانگتے ہیں تو اللہ کے رسول آپ کا جنت میں ساتھ چاہتے ہیں، ساتھ مانگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ربیعہ کچھ اور مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔ ربیعہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اور کچھ نہیں چاہیے، صرف جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام اللیل کرنے والا شخص بھی ہوگا۔ اور چھٹے نمبر پہ وہ شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ بھی قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ ایک شخص آتا ہے دوڑتا ہوا، کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا انتظار کر رہا ہے، نمازیں پڑھی ہیں، روزہ رکھا ہے۔ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
میرے پاس نیکیاں تو کچھ نہیں ہیں، نہ نماز پڑھتا ہوں، نہ روزہ رکھتا ہوں، نہ حج کرتا ہوں، نہ عمرہ کرتا ہوں، نہ صدقہ خیرات کرتا ہوں، کچھ بھی نہیں کرتا۔ فرمایا قیامت کا ایسے پوچھ رہا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیاری کیا کی ہے؟ فرمایا تیاری کچھ نہیں ہے، صرف میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، صرف محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، جو شخص کسی کے ساتھ سچی محبت کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، دنیا کے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے نہیں کرتا، اس کو اپنا دینی بھائی سمجھتا ہے، مسلمان سمجھتا ہے، اس کے ساتھ پیار اور محبت کرتا ہے، ہر وقت اس کے کام کاج میں آتا ہے، اور اس کے اگر وہ غریب ہے تو اس کی مدد بھی کرتا ہے، تو فرمایا ایسا شخص اس شخص کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ سچی محبت کرتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرتے ہیں اور اپنے دعوے میں سچے ہیں تو پھر ہمارا ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث من کن فی وجد حلاوت الایمان، وہ شخص ایمان کی حلاوت کو، مٹھاس کو محسوس کرتا ہے۔ پہلے نمبر پہ فرمایا ان یکون احب اللہ ورسول احب الیہ مما سواہما، جب بھی کسی سے محبت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کرتا ہے، فرمایا ان یحب المرء لا یحب الا للہ وان تکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، فرمایا جب مسلمان ہو جاتا ہے، ایمان کی لذت مٹھاس محسوس کرتا ہے، تو اس طرح جہنم میں جانا ناپسند کرتا ہے، کفر میں جانا ناپسند کرتا ہے، تو فرمایا وہ شخص ایمان کی حلاوت کو محسوس کر لیتا ہے۔ ساتویں نمبر پہ وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا جو سچا تاجر ہوگا، فرمایا التاجر الصدوق الامین، سچا تاجر مع النبیین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، والشہداء، شہداء کے ساتھ ہوگا، والصدیقین، صدیقین کے ساتھ ہوگا، والصلحاء، اور صلحاء کے ساتھ ہوگا، متقین پرہیزگاروں کے ساتھ ہوگا، سچا تاجر۔ کیوں فرمایا کہ اکثر تاجر جو ہوتے ہیں سارا دن جھوٹ بولتے ہیں، سارا دن جھوٹ بولتے ہیں اور اپنا مال بیچتے ہیں، قسمیں اٹھا کر بیچتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تاجر مال بیچتا ہے، قسم اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اللہ کی قسم میری اپنی اتنی خرید ہے، حالانکہ اتنی خرید اس کی ہوتی نہیں ہے، اور جھوٹی قسمیں کھا کے مال بیچتا ہے، ایک تو اللہ احکم الحاکمین قیامت کے دن اس سے ہم کلام نہیں کریں گے، اور نظر رحمت سے اس شخص کی طرف اللہ نہیں دیکھیں گے، اور فرمایا محقت البرکہ، فرمایا تجارت ہو جائے گی، مال بک جائے گا، لیکن محقت البرکہ، برکت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آج میں اور آپ دیکھیں نہ تو حلال کی نہ حرام کی تمیز کرتے ہیں، نہ ان میں فرق کرتے ہیں، نہ سود نہ رشوت نہ لین دین، کچھ بھی نہیں۔ میں ایک شخص کے پاس گیا، دیکھا اچھا شخص مجھے لگ رہا تھا، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، ماتھے کے اوپر محراب بھی ہے۔ میں نے کہا حضرت جی 2 کلو سیب دے دو مجھے، اور اپنی ایمانداری سے اچھے اچھے ڈالنا، اور اس نے اپنی امانت داری اتنی دکھلائی، یقین کی بات ہے جب میں گھر لے کے آیا نا، اوپر سے صاف تھے اندر سے سارے خراب تھے۔ اور یہ ہوتے ہیں تاجر، اور یہ ان کی تجارت ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ مال دولت فراوانیاں ادھر رہ جائیں گی، اگر ساتھ ہوگا تو تقوی کا ساتھ ہوگا، یہ ایمان ساتھ جائے گا، اعمال صالحہ ساتھ جائیں گے۔ سامعین دعا ہے رب العالمین مجھے اور آپ سب کو جب تک زندہ رکھے قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔